اس میں ایک بہت زور ہے، میں نے آپ کو سماجی قدغن کا ذکر کیا، تو اس میں ایک بہت بڑی احتیاط یہ ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں۔ تو بینگ اے مسلم باوضو رہنا تو بذات خود بہت اچھی بات ہے، تو ہم اگر باوضو رہنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیں تو میرے خیال میں بہت بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں کلی بھی ہو جاتی ہے، ناک میں بھی پانی جاتا ہے، منہ بھی ہم دھو لیتے ہیں اور ہاتھ بازو بھی دھل جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، یہ تو ویسے بھی تقی صاحب، ایک وضو مسلمان کے لیے کرنا تو شاید سب سے بڑا ہتھیار پھر یہی ہوگا کہ وضو کو باوضو رہا جائے۔ بالکل سب سے اچھا بہترین ہتھیار ہے یہ، ہر لحاظ سے بھی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ وضو جو ہے یہ خود ایک انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ظاہری صفائی کا بھی اور باطنی صفائی کا بھی، باطنی حفاظت کا بھی۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، الحمدللہ وہ ہمیں ہر حالت کے لیے وہ موضوع ہیں، اور ان کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں۔ وہ فرمایا گیا کہ وضو کے اوپر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ جو پہلے بھی وضو تھا دوبارہ وضو کر لیا، باوجود کہ وضو ٹوٹا بھی نہیں تھا، تو اس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ نور علی نور، یہ ایسا ہے جیسے نور کے اوپر ایک دوسرا نور چڑھا دیا۔ تو یہ بہت بڑی تدبیر ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اور ظاہر ہے بھائی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بجا لائے۔ یہ ساری کی ساری آفتیں جو آتی ہیں، ان آفتوں کا ایک سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرے، فرائض پر عمل کرے، نمازوں کی پابندی کرے، جماعت کے ساتھ بھی ان احتیاطوں کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اس سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہے کسی بھی بیماری، کسی وبا سے بچنے کے لیے۔ وہ اپنی احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں، ان کو بھی ضرور اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اسباب چھوڑنا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اور تدبیروں کو اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نے اپنی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اب اللہ پر بھروسہ رکھے اور پینک نہ پھیلائے، کوئی ایسی دہشت لوگوں کے اندر نہ پھیلائے جس سے کہ لوگ خوفزدہ رہیں ہمیشہ۔ لیکن ہم بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز یا ہیلتھ منسٹری یا گورنمنٹ حکومت پاکستان جو احتیاطی تدابیر بتا رہی ہے، ان احتیاطی تدابیر کو کریں، ادویات بھی استعمال کریں، ان کو نظر انداز نہ کریں، وہ کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنا یقین پختہ رکھیں۔ بے شک، بالکل مفتی تقی عثمانی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور آپ نے یہ بہت ہی قیمتی دعائیں بھی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو اسلام کی روشنی میں، اور خاص طور پر جو انہوں نے بتایا کہ جمعے کا خطبہ مختصر کیا جائے، صفوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیا جائے، اور اسی طریقے سے باوضو رہنے کی اہمیت، اور پھر بہت سی دعائیں بھی جس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بہت سی اور دعاؤں کا بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن یہ وہ دعائیں مسنون سنت کا طریقہ کار ہیں، اور پڑھنے سے حفاظت ملے گی، بہتری آئے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔